بیماریاں تو آتی ہی آتی ہیں، شفا کا شرعی پیکج کیا ہے؟ کون کون سی چیزیں اللہ نے شفا بنائی ہیں، کیسے ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ چھوٹی اور بڑی بیماری جو ہے اس سے انسان کیسے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، جب تک یہ بات یاد نہ رہی، جب تک یہ یقین نہ ہوا، سب کچھ سننے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے الشافی۔ کیا نام ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ یہ یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ شفا ہے ہی اللہ کے ہاتھ میں۔ دنیا جہان کے پڑھے لکھے لوگ، ڈاکٹرز لوگ، جب تک ان کے ہاتھ میں بھی اللہ شفا نہیں رکھے گا، وہ کسی کو شفا دینے کے قابل یقین بنانا پڑے گا۔ اگر ڈاکٹر ہی شفا دیتے ہوتے تو کسی ڈاکٹر کو موت تو نہ آتی۔ بڑے اچھے اور نیک ڈاکٹر آج بھی موجود ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور کتنے نیک ایسے تھے جو اللہ کے پاس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو اور خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ دوسرا، یقین کیجئے ما من داء الا وقد انزل له دواء۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں دنیا میں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا۔ یہ کس کی زبان سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے بلوائے ہیں؟ جس جیسی زبان تو آج تک اللہ نے بنائی نہیں۔ جہاں پوری کائنات کی صداقت ختم ہوتی ہے، وہاں اس زبان سے نکلنے والی بات کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہیں اللہ نے اتارا۔ فرق کیا ہے؟ علمہ من علمہ وجہلہ من جہلہ۔ جو پہچان لیتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو نہیں کوشش کرتا جاہل رہتا ہے۔ جب بیماری کا پتہ نہیں، اس کا علاج کیسے ہو؟ نباز بننا یہ ایک ذمہ داری، ڈائگنوز کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری۔ تداووا ولا تتداووا بحرام، تم علاج کروایا کرو لیکن حرام چیز سے علاج نہ کروایا کرو۔ تیسرا اصول، اس لیے اس پیکج کو سمجھنے سے پہلے یقین کی بنیاد رکھ کے سمجھنا چاہیے، اللہ نے شفا حرام میں نہیں رکھی۔ میں پھر اس کلمے کو دہراؤں گا، یہ یقین کر لیجئے کہ اللہ نے حرام میں شفا نہیں رکھی۔ شفا دینے والا میرا مالک شافی ہے، الشافی۔ کوئی دنیا میں بیماری نہیں ہے جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا، بس کوشش کی ضرورت ہے۔ تیسرا، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کہہ دیا ہے اس میں شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگوں کے نظریات ہیں کیا کریں، بیماری ہے شفا تو چاہیے۔ اچھا جی، فلاں نے کہا ہے کہ خرگوش ذبح کرو یا الو ذبح کرو، اب پتہ نہیں الو کیسے حلال ہو گیا، تو بہتا خون جو ہے نا وہ اس کے سر پہ لگاؤ اور اس کو اتنا ایک گھونٹ پلا دو، والعیاذ باللہ۔ جس کی نفس صریح ہے قرآن میں، او دما مسفوحا، حرام ہے مردار، حرام ہے خنزیر، حرام ہے بہتا ہوا خون، اور جو غیر اللہ کے نام پہ خاص کر دیا جائے حرام ہے۔ ان چار چیزوں کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں دیکھے بار بار کہا ہے کہ یہ حرام ہے، اور ایک بندہ یہ کہے جی بس ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ بہتا ہوا خون اس کو ایک گھونٹ پلا دو یہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا، نہیں۔ ان اللہ لم یجعل شفاء فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیز حرام قرار دے دی اس میں شفا نہیں رکھی۔ بعض لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے، بس جی فلاں تو کام کرتے ہیں نا، ٹرک چلاتے ہیں تو نشہ کرتے ہیں، ایڈکشن پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ نہ کرے تو وہ تو بیمار ہو جائے، غلط کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کے زمانے میں بھی ایک شخص نے آگے کہا تھا کہ ہم لوگ کام کرنے والے ہیں تو شراب اس لیے فلاں چیز کی بنا کے پیتے ہیں کہ صحت بحال رہتی ہے۔ کہا نہیں، اس میں شفا نہیں، یہ خود بیماری ہے، یہ خود بیماری ہے۔ اور آپ نے ایک نہیں 10 باتیں سمجھائیں۔ فرمایا یہ خمر جو ہے، الخمر ما خامر العقل، خمر اس کو کہتے جس سے عقل نکارہ ہو جائے۔ ہر نشاور چیز حرام ہے، اور خمر نشہ جو ہے یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی ماں ہے، ام الفواحش ہے، فحاشی اور یعنی کی جڑ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک چیز کو اللہ ذوالجلال حرام کہیں، لعنت بھیجیں؟ فرمایا لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها، شراب پہ بھی لعنت ہے،
پینے والے پر بھی، پلانے والے پر بھی، بنانے والے پر بھی، بیچنے والے پر بھی، خریدنے والے پر بھی، بازار تک لانے والے پر بھی۔ اتنی مرتبہ 8 سے 10 مرتبہ جس چیز پہ لعنت کی جائے پھر اس میں شفا رکھی جائے، عقل مانتی نہیں ہے۔ تو شفا کے اس پیکج کو سمجھنے کے لیے ان 3 چیزوں کا یقین جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک میرے بھائی کام نہیں بنے گا۔ اپنے دل سے یقین کرو کہ شفا دینے والا کون ہے، هو الشافی۔ شفا دینا یہ صرف اسی کا ہی کام ہے، کیونکہ اس کا اسم مبارک ہے الشافی، یہ صرف اسی کی ہے، دنیا کی کوئی طاقت شفا نہیں دے سکتی۔ یہی وجہ ہے 1 سے 10 ڈاکٹر جمع ہوتے ہیں، جب سانس ختم ہو گئے ایک سانس نہیں دلوا سکتے۔ اور بعض لوگوں کا یہ شبہ بھی زائل ہونا چاہیے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وینٹیلیٹر اتار دیں گے تو فوت ہو جائے گا، وینٹیلیٹر پہ ہے تو زندہ ہے۔ اگر ایسے کہتے ہیں ہمارے لیے تو محترم ہے وہ ڈاکٹر، لیکن وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وینٹیلیٹر میں اس کی جان بچائیے، یعنی آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر اتارنے سے اس کی روح جو ہے وہ چلی جائے گی، آپ نے پکڑ کے رکھی ہوئی ہے؟ اس وقت تک وہ سانس باقی ہے جب تک تیرے اور میرے رب کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس کو یہ اتار دیں گے تو فوت ہو جائے گا، تو ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے اور شریعت کے تمام اصولوں کے مخالف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کے علاج کے بارے میں جو پہلا علاج بتایا ہے، جو اتنا آسان ہے، کاش میں اور آپ اختیار کر لیں، وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے اتارا اور مومنوں کے لیے رحمت بنا کے اتارا۔ شفا کیسی؟ جب یقین ہوگا نا تو پھر اللہ نے دنیا جہان کی بیماریوں کی شفا اس میں رکھی۔ اور دوسری جگہ ایک اور لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفاء لما فی الصدور، سینوں کے روگ جو ہے نا، دل کے مسائل جو ہے نا، یہ اللہ نے حل کرنے تو قرآن کے ذریعے۔ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لیکن دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں گے ایک بات بیان کی گئی، اس پہ توجہ کو نہیں دیتا۔ رحمت للمؤمنین، رحمت للمؤمنین، شفا اور رحمت اور ہدایت یہ ذریعہ بنتے ہیں مومنوں کے لیے۔ پہلے میں اور آپ مومن بنے، شفا کیسے نہیں ملے گی؟ اس شرط پہ کوئی غور نہیں کرتا، میں نے تو پڑھا ہے جی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ میرے بھائی پڑھا ہوگا، ایک مرتبہ اچھا سا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ لو، کوئی ایسا گناہ ہوگا جس کا آپ کو پتہ نہیں، اپنے آپ کو مومن کی صفت میں ڈھال لو، میرے رب کی کلام میں جھول نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری جگہ بھی اللہ جل جلالہ نے فرمایا، قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا نا کہ قرآن سے علاج کروانے کے لیے سب سے پہلے کام کیا کرنا چاہیے؟ کیا جی؟ مومن بننا چاہیے۔ ڈاکٹر کی دوائی استعمال کرنے سے پہلے کچھ پرہیز کرنا پڑتا ہے، تو گناہوں سے بچ جاؤ مومن۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اگر دنیا میں سب سے زیادہ آپ عبادت گزار بننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حرام چیزوں سے بچ جاؤ۔ جو حرام چیزوں سے بچ جائے گا وہ دنیا میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ تو شریعت نے علاج جو بتایا ہے وہ سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے پاس ایک عورت بیٹھی تھی اور آپ اس کا علاج کر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عالجیہا بکتاب اللہ، تم نے اس کا علاج کرنا ہے تو اللہ کی کتاب قرآن سے علاج کرو۔ خیر الدواء القرآن، بہترین علاج ہے ہی قرآن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی پیاری بات سمجھائی۔ روایت ہے صحیح بخاری کی 5007 اور پڑھنے والی ہے، کتابوں کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ روشن چہروں میں آپ سے گزارش کروں گا گھروں میں کتابیں رکھو، ان کو پڑھا کرو۔
صحابہ کرام ایک راستے میں تھے، ایک لونڈی آئی اور آ کے کہتی ہے یہ سلیم قبیلے کا جو سردار ہے نا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے بھی نہیں ہمارے پاس، اب کریں کیا؟ آپ لوگ کو نیک لگتے ہو، کوئی ہے آپ میں سے کوئی دم درود کرنے والا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یعنی ایک اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کا ساتھی، صحابی کہتے ہیں ما کننا نأذنہ برقیۃ، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ دم بھی کر لیتا۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے دم چکیا، دم کر کے واپس آئے، اللہ ذوالجلال نے انہیں صحت دے دی، انہوں نے 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا، 30 بکریاں بھی دی، ساتھ دودھ بھی پلایا۔ یہ واپس آئے تو صحابی کہتے ہیں ہم نے کہا اکنت تحسن رقیۃ، تو دم کیا کرتے ہو، یہ تمہیں پتا ہے دم کرنا؟ قال لا، نہیں میں دم تو نہیں کیا کرتا، ما رقیت الا بام الکتاب، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے اور اس کو پھونک مار دی۔ کہا اچھا، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے پھر کوئی اگلا قدم اٹھائیں گے۔ مدینہ واپس آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے، سارا قصہ بتایا تو آپ نے فرمایا وما یدریہ انہا رقیہ، اس کو کیسے پتا چل گیا کہ اس کو اللہ ذوالجلال نے دم بنایا ہے، اس کے ساتھ دم کرنے سے شفا ملتی ہے۔ اقسموا واضربوا الی بسہم، اس کو کہو کہ یہ فاتحہ کس نے سکھائی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو میرا حصہ کدھر ہے۔ فاتحہ سورت سے اگر بچھو کا ڈسا ہوا ٹھیک ہو سکتا ہے، میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے شفا کیوں نہیں بن سکتا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماریوں کا ایک دوسرا علاج بتایا ہے جس کو آج بھی ڈاکٹروں نے امپروو کر دیا نا۔ یہ امپروو کیسے کیا انہوں نے؟ اچھا جی، آپ بار بار جو ہے وہ چہرے کو دھوئیں۔ شریعت کہتی ہے اگر روحانی، جسمانی، نفسیاتی، وہمی اس طرح کی بیماریوں سے بچنا ہے تو 5 قسم کی پاکیزگیاں اور طہارتیں آپ اختیار کریں۔ سب سے پہلی پاکیزگی اور طہارت تمہیں کیا حاصل کرنی چاہیے؟ وہم آتے ہیں دل میں، حسد اور بغض اور شیطانی وساوس جو ہے وہ ڈیرے جماتے ہیں دل میں۔ اپنے دل کو پاک رکھا کرو، کس سے؟ حسد اور بغض سے۔ اللہ اور اس کے پیغمبر، اس کے صحابہ، اس کے قرآن پہ شک نہ کرو، تشکیک نکالو دل سے۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ سب سے افضل کون ہے، آپ نے فرمایا هو التقی النقی الذي لا اسم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد۔ کائنات میں سب سے افضل مومن وہ ہے جو زبان کا سچا ہے، جس کے دل میں گناہ کے جذبات جگہ نہیں بناتے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، جس کے دل میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت نہیں ہے، وہ متقی پرہیزگار ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے اٹھتے ہیں۔ یہ پاکیزگی آ جائے وہاں کیسے آئے گی؟ دل کی طہارت اور پاکیزگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہروا افواہکم فانہا طرق القرآن، اپنے منہ کو پاک صاف رکھا کرو، یہ قرآن کے راستے ہیں، قرآن پڑھنا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ مسجد میں آنا چاہتا ہے تو کچا پیاز کھا کے نہ آئے اور لہسن استعمال کر کے نہ آئے، اگر کھانا بھی ہے فلیمتھنا طبخا، اس کو پکا کے کھائے۔ فرشتوں کو بھی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی، جس طرح آدم کی اولاد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے منہوں کو پاک صاف رکھا کرو۔ کیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، کھانے سے پہلے بھی مسواک، کھانے کے بعد بھی مسواک، جاگتے بھی تو مسواک اور سونے سے پہلے بھی مسواک۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تیسرا ادب، اللہ کے رسول نے جو پاکیزگی تیسری جگہ بھی بیان کی ہے، طہروا اجسادکم طہرکم اللہ، مسلمانوں اپنے جسموں کو ہی پاک صاف رکھا کرو، اللہ تمہیں ہر بیماری سے پاک صاف کر دے گا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے فطرت کی چیزوں میں بیان کیا غسل البراجم، یہ جوڑ ہوتے ہیں نا، بس اوقات اس میں کچھ چیز رہ جاتی، فرمایا ان جوڑوں کو، ان کو اچھی طرح تم صاف کیا کرو جب تم وضو کرو، تاکہ کسی قسم کا کوئی وائرس رہے ہی نہ۔ آج اس کو وہ اپروو کر رہے ہیں جن کا ایمان قرآن پہ نہیں ہے، جن کا ایمان حدیث پہ نہیں ہے، لیکن یہ باتیں محمد مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے بیان کی۔
طہروا ساحاتکم فإن أنتن الساحات ساحات اليہود، اپنے گھروں کے صحنوں کو صاف ستھرا رکھا کرو، کیونکہ سب سے سمیلی اور بدبودار جو گھر ہوتے ہیں وہ یہودیوں کے ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات اللہ کے رسول فرما رہے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ اس حدیث کی روشنی میں سمجھے آج صفائی کا اہتمام کون کرتا ہے؟ یہ مسلمانوں کا شعار تھا۔ طہروا افنیتکم، اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھو۔ وائرس کہاں سے آتے ہیں؟ اللہ عز و جلال ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ تو دوسرا علاج جو ہے وہ اللہ عز و جلال نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے بیماریوں کا یہ بیان کیا ہے کہ آپ 5 قسم کی پاکیزگیاں اختیار کر لیں۔ دل کی پاکیزگی، اپنے منہ کی پاکیزگی، اپنے لباس اور جسم کی پاکیزگی۔ میلا کچیلا لباس پہنا ہوا ایک شخص آ گیا اور بال بکھرے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول نے 2 وہاں باتیں بیان کی۔ فرمایا الیس فی بیتہ ما یسکن رأسہ، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بال سیدھے کر لے، پانی بھی نہیں ہے کہ اپنے کپڑوں کو دھو لے۔ اللہ سے آگے کیا ہے؟ فإنما هو شیطان، یہ تو شیطان لگ رہا ہے، یہ تو شیطان لگ رہا ہے۔ جسم کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، جہاں آپ رہتے ہیں وہاں صفائی، اس کی پاکیزگی، اللہ جل جلال نے یہ علاج بتایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس جب بارش آتی تو لوڈی کو آواز دیتے میرا کوئی کپڑا ہے تو لے آؤ، وہ بھی بارش کے نیچے۔ یہ اللہ کی طرف سے ماء مبارکن، یہ مبارک پانی آیا ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، یہ بھی اللہ نے اس میں بھی علاج رکھا ہے۔ بارش میں بھی علاج۔ کس طرح معاشرے کے اندر جب قحط سالی ہوتی ہے تو طرح طرح کے وائرس اور طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، بارش آتی ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ دھو دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسرا علاج یہ بتایا ہے کہ پانی جس کو آج ہم نعمت نہیں سمجھتے، ضائع ہی کیے جاتے ہیں۔ وضو کرنے بیٹھیں تو غسل جتنا پانی استعمال ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی اللہ کا شکر کریں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کے پاس پانی صاف نہیں ہے۔ آپ اتنی کو ٹوٹی کھولیں، آپ اتنی کو ٹیپ کھولیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، جب آپ کوئی چیز دھو رہے ہیں تو اس کو بند کر دو، پھر پانی لے لو۔ یہ آداب ہیں اسلامی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ چیز کو ضائع نہیں کیا کرتے، اور نیک لوگ لکھا کرتے تھے جو کسی بیگانی چیز کو بے دریغ استعمال کرے وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا، وہ ہر وقت کرپشن میں رہے گا، کیونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَلَوْ كَانَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، وقت بھی ضائع نہ کرے، پانی بھی ضائع نہ کرے، خواہ وہ چلتی نہر میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا علاج بیان کیا ہے الحمى من فیح جہنم فابردوها بالماء، صحیح بخاری کی روایت ہے 3090، بخار یہ جہنم کے جوش میں سے ہے، کسی کو بخار ہو جائے تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم کے پانی سے اسے غسل دو۔ چوتھا علاج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا ہے، دم کرو۔ آج 101 بیماریاں جو ہے وہ نظر بد سے، حسد سے، جادو سے اور طرح طرح کی چیزوں سے آ جاتی ہے، آپ اس کو دم کرو۔ حسن و حسین اللہ کے رسول کے پھول، جنت کے شہزادے رضی اللہ عنہما وارضاہما، دونوں بیمار پڑے ہیں۔ جبریل امین کا نزول ہوا، پوچھا اللہ کے رسول آج آپ پریشان لگ رہے ہیں، کہا دونوں حسن و حسین بیمار ہے، کہا مجھے اللہ نے بھیجا اس لیے ہے ان کو دم کیجئے جو ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے۔ وہ دم یہ ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، یہ 3 کلمات پڑھ کے اللہ کے رسول نے دم کیا، فقام یلعبان، دونوں پھول اٹھے اور کھیلنے لگ گئے۔ علاج امت کو سکھایا ہے۔ اور آپ نے ابھی حدیث جو صحیح بخاری کی سنی ہے، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ دم کرتے ہیں، اس سے پوچھا آپ دم کرتے ہیں؟ کہا میں نے تو فاتحہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا ہے۔ تو ہر مسلمان کی یہ اپروچ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ تو یاد ہی ہے۔ امام ابن القیم کہتے ہیں میں سفر پہ نکلا، اس قدر مجھے آفتیں اور مصیبتیں آئیں، میرا بھی یقین بن چکا تھا میں جب بھی کوئی بیماری آتی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہی دم کرتا، مجھے میرا رب شفا دے دیتا۔ یہ شافیہ ہے، شفا دینے والی ہے، یہ رقیہ ہے، اس کو پڑھ کے دم کرنے سے رب شفا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے، جبریل امین کا نزول ہوا، فرمایا اشتکیت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے محبوب آپ بیمار ہیں؟ کہا جی ہاں. تو جبریل، دم جبریل جس کو آج ہم کہتے ہیں، کہا مجھے اللہ نے بھیجوایا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک. بسم اللہ ارقیک، جبریل فرماتے ہیں میں اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو دم کرتا ہوں. من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے. من شر کل نفس، ہر جان کی شرارت سے. او عین حاسد، کسی حاسد کی نظر سے اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک، اللہ کا نام لے کے میں دم کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھا دی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو یہ سکھاتے ہیں کہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا کرو، بلکہ حکم دیا، امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاة، ہر نماز کے بعد 2 سورتیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرو. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ یہ صورتیں جب نازل ہوئی، پھر جب بھی بیمار ہوتے اللہ کے رسول تو یہ پڑھ کے اپنے آپ کو خود دم کیا کرتے. اور اگر آپ غور کریں گے تو ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جادو کیا لبید بن عاصم یہودی نے، تو جبریل امین کا نزول ہوا اور انہوں نے آ کے خبر دی اللہ ذو الجلال کی طرف سے کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے، اور ایک گڑیا بنا کے 11 سوئیاں لگا کے بئر زروان نامی کنویں کے اندر 2 پتھروں کے درمیان گابے میں رکھا ہے. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کے منگوایا. 11 ہی سوئیاں تھیں اور 11 ہی آیتیں اتری ہیں. ایک سوئی نکالتے، ایک آیت پڑھتے، پھر زندگی میں دوبارہ وہ تکلیف نہیں ہوئی. اور میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا، زندگی کا معمول بنائیے، ہر نماز کے بعد یہ 2 سورتیں پڑھیں، اللہ نظر بد سے بھی اور جادو ٹونے سے بھی حفاظت فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کے پاس کوئی مریض لایا جاتا یا کوئی مریض ہوتا تو آپ عیادت کے لیے جاتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دم کیا کرتے اور اسے دعا دیا کرتے. اور دعا یہ ہوتی، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما. اذهب البأس رب الناس، اے لوگوں کے پالنے والے اس کی بیماری کو لے جا. واشف انت الشافی، اس کو شفا دے دے، میرے مالک تو ہی تو شفا دینے والا ہے. لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما، تیری شفا کے بغیر کوئی شفا ہو نہیں سکتی. جب تو نے شفا دے دی تو کوئی بیماری رہے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان کسی کے پاس آتا ہے اور وہ بیمار ہے، صدق کے دل سے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس کو دم کر دو، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی. اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو اللہ اسے شفا ضرور دے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی. اسأل اللہ العظیم، میں اپنے عظیم رب سے سوال کرتا ہوں، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کا بھی رب ہے، ان یشفی، اللہ تجھے شفا یاب کر دے. لیکن اس کے لیے میں پھر وہی اصول یاد کروانا چاہوں گا، جب تک یقین نہیں کہ شفا کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت تک کام نہیں بنتا. جس حکیم پہ یقین نہیں ہوتا اس کی پڑیا اثر نہیں کرتی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اور قرآن نے پوری مخلوق کو یہ کہا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے. 5واں علاج قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
شہد کی مکھی، یہ جو شہد بناتی ہے، فیہ شفاء للناس، اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، للناس تمام لوگوں کے لیے۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحیح بخاری کی روایت ہے 5360، ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میرا بھائی بیمار ہے، اس کے پیٹ میں تکلیف ہے، آپ نے فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، کہا پلایا تو ہے لیکن آرام نہیں آیا، فرمایا اسقہ عسلا، جاؤ اسے شہد پلاؤ۔ تیسری مرتبہ آیا، فرمایا اسقہ عسلا، اس کو شہد پلاؤ۔ آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا تو نہیں ہو سکا، فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، میرے رب نے سچ کہا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بول رہا ہے، یقین کر کے کھلاؤ۔ جا کے کھلایا اور آ کے کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہتا ہے؟ فسقاہ فبرأ، اللہ کے رسول میں نے جب اب جا کے کھلایا ہے تو اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے جس کو قرآن اور شہد شفا نہیں دیتا اس کو شفا پھر کہاں سے ملے؟ اللہ عز و جلال نے اس میں، امام قرطبی فرماتے ہیں فَكَانُوا يَسْتَشْفُونَ بِالْعَسْلِ مِنْ كُلِّ الْأَوْجَاعِ وَالْأَمْرَاضِ، ہر قسم کی بیماریوں کا علاج سلف کیا کرتے تھے شہد سے۔ وَكَانُوا يُشْفَوْنَ مِنْ عِلَلِهِمْ بِبَرَكَةِ الْقُرْآنِ وَبِصِحَّةِ التَّصْدِيقِ وَالْإِيقَانِ، لوگ قرآن سے بھی شفا لیتے، شہد سے بھی، اور برکت ان کو تب ملتی جب وہ قرآن کو سچا مانتے اور یقین کر لیتے۔ چھٹا علاج جو شریعت نے بیان کیا ہے، عجوہ کھجور جو 7 صبح کے وقت کھا لیتا ہے، من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوہ لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر، صحیح بخاری کی روایت ہے 5445، جو صبح کے وقت 7 کھجوریں عجوہ کی استعمال کر لیتا ہے، سارا دن نہ اسے کوئی زہریلا جانور اثر کرے گا اور نہ اس پہ جادو ہوگا۔ میری باتوں پہ پھر ذرا غور کیجیے گا، سم ولا سحر، سم زہر، یہ وائرس کیا ہے، یہ کیمیکلز کیا ہیں؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب تمام امت اسلامیہ کے نزدیک وہ صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم۔ یہ 7 کھجوریں کھا لیتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اکل 7 تمرات عجوہ، جو 7 کھجوریں صبح تک کھا لے، لم يضره يومه ذلك شيء، نکرہ استعمال ہوا ہے، صبح کھا لے شام تک اسے کوئی بھی چیز کبھی نقصان نہیں دے سکتی، حتی یمسی، جب تک شام نہ ہو جائے، اور شام کو کھا لے حتی یصبح، مسند احمد کی روایت ہے، صبح تک اسے کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، 2 نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاة الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ جاتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی، صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے، عصر کو یہ واپس جاتے ہیں نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں، فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے، کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں
اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو، فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ السفر قطعۃ من عذاب اللہ، سفر اللہ کے عذاب کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے فرمایا جب کوئی سفر کرے فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، جب اس کا کام مکمل ہو جائے تو فوراً پلٹ کے اپنے گھر آئے۔ لیکن سفر میں نہ تو انسان کا وہ سکون ہوتا ہے جو انسان حضر میں ہوتا ہے، اس سے رخصت ایک کیا دے دی، اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، جو آپ صحت کی حالت میں اپنے ہی شہر اور گاؤں اور دیہات اور بستی میں جو خوبصورت نماز پڑھی ہوگی، اگر آپ سفر پہ نکلے ہیں تو وہ خشوع تو نہیں آتا، بیماری جب آ جائے تو وہ سکون تو نہیں آتا۔ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں جو نماز پڑھتا ہے انسان، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں یا ملائکتی انا قیدت عبدی بقید من قیودی، میں نے اپنے بندے کو کڑیاں لگائی ہے بیماری کی، اس کی نماز وہ لکھو۔ اب تو بیمار ہے، بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، لیٹ کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز اس کی وہ لکھو جس نے صحت کی حالت میں خوبصورت پڑھی، اجر اتنا ہی لکھنا۔ سفر میں بھی ایسے ہی ہے، آپ صبح کی نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھا کرتے، لیکن جب سفر میں تھے اللہ کے رسول نے سورۃ الاخلاص پڑھی، رخصت دے دی اور اپنے عمل سے رخصت پیش کی۔ کہاں 60 سے 100 آیتیں اور کہاں سفر میں سورۃ الاخلاص؟ تو مشقت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کے لیے اللہ عز و جلال نے رخصت رکھی ہیں، ان میں ایک رخصت 5ویں یہ بھی ہے کہ آپ جب سفر پہ نکلے تو قصر کر لیں۔ کتنے سفر پہ نکلے تو قصر کریں؟ علماء امت کے 3 موقف ہیں۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر 4 برد سفر کرے انسان تو اسے قصر کرنی۔ یہ 4 برد کتنے ہوتے ہیں؟ ابن حبان کہتے ہیں ایک برید ہے ہوسنا 10 میلا بالہاشمی، ہاشمی اندازے کے مطابق ایک برید 12 میل کا ہوتا ہے۔ 1 میل برطانوی میل ہے، 1 میل حجازی میل ہے۔ اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء نے احتیاطاً یہ لکھا ہے 88 میل کو سفر کرے تو تب قصر ہوگی۔ دلیل کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا اہل مکہ لا تقصروا في اقل من 4 برد وذلك من مکہ الى الطائف وعسفان، اے اہل مکہ تم 4 برد سے کم پہ قصر نہ کرنا، یہ مکہ سے طائف تک اور مکہ سے عسفان تک بنتا ہے۔ دوسرا موقف علماء کا یہ ہے کہ جس کو سفر کہیں گے، عرف عام میں جس کو سفر کہیں گے اس میں قصر کریں گے۔ کتنا سفر ہوگا اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے انی لاسافر الساعة من النهار فاقصر، میں ایک گھڑی اگر سفر کرتا ہوں تو میں قصر کروں۔ اور ان کا موقف یہ تھا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ تم سفر کرو تو قصر کرو، تحدید نہیں کی۔ اور تیسرا موقف جو صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح موقف ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز قصر کے بارے میں سوال کیا یحییٰ بن یزید، تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یحییٰ بن یزید کو جواب دیا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 میل یا 3 فرسخ سفر کرتے تو 2 رکعتیں پڑھتے. صحیح مسلم کی روایت جس میں 3 فرسخ کا تذکرہ آ گیا احتیاطاً، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 3 فرسخ 9 میل کے ہوئے. یہ برطانوی میل نہیں، حجازی میل کا اعتبار کریں تو آج 22.5 کلومیٹر اگر کوئی سفر کرتا ہے تو وہ قصر کر سکتا. تو شریعت نے اجازت دے دی کہ آپ ظہر کی 10 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں پڑھیں گے. فرض بھی 4 ہیں، اس کو 2 پڑھیں گے، عصر کی 2 پڑھیں گے، مغرب کے صرف 3 پڑھیں گے، عشاء کی 2 رکعتیں پڑھیں گے. لیکن فجر کی سنتیں ضرور پڑھیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں اور وتر نہ سفر میں چھوڑا ہے نہ حضر میں چھوڑا. جب شریعت نے یہ رخصت دی کہ آپ 22.5 کلومیٹر اور احتیاطاً 23 کلومیٹر آپ سفر کرتے ہیں تو آپ قصر کر لیں. یہ کتنے دن قصر کر سکتے ہیں؟ علماء امت کا موقف اس میں بھی ہے کہ کتنے دن یہ قصر کر سکتے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ہم 19 دن رہے اور ہم نے قصر کی. وَإِن زِدْنَا أَتْمَمْنَا، اگر ہم اس سے زیادہ دن رہتے تو ہم پوری نماز پڑھتے. اور اسی موقع کو اختیار کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے. لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ آپ 4 دن تک قصر کر سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھٹی رخصت بھی دی کہ آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. یہ مسائل سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی تو پھر فتوے لگتے ہیں کہ دیکھا یہ فلاں نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں نماز کو جمع کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يجمع بين المغرب والعشاء اذا جد به السير، جب سفر کی جلدی ہوتی تو آپ مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھتے، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا انس فرماتے ہیں كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. آپ اگر ظہر کو سفر کرنا چاہتے اور ظہر کا وقت ابھی نہیں ہوا تو آپ ظہر کو لیٹ کر لیتے، عصر کے وقت جا کے دونوں نمازیں اکٹھی پڑھتے. یہ صحیح بخاری کی روایت. معاذ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوة تبوک، ہم غزوہ تبوک میں نکلے. فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی اکٹھی نماز پڑھتے، یعنی دونوں ایک ہی وقت میں، اور مغرب اور عشاء کی اکٹھی نماز پڑھتے، نمازوں کو جمع کر لیتے. شریعت نے رخصت دے. ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالهاجرة الى البطحاء، اللہ کے رسول بطحاء کی طرف گئے. فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، اور آپ نے ظہر اور عصر کی نماز کو اکٹھا کیا، 2 رکعتیں ظہر کی پڑھی اور 2 رکعتیں آپ نے عصر کی پڑھی. تو سفر کے اندر نمازوں کو جمع کرنے کی شریعت نے رخصت دی ہے، اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ نے کبھی منافق آپ کو فجر کی نماز پہ نظر نہیں آئے. مومنوں کا رویہ ہے کہ وہ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں. اذکر الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء. منافقوں پہ فجر بھی بھاری، عشاء بھی بھاری. بہانہ کیا ہے؟ بس جی آفس سے لیٹ آئے، تھکاوٹ ہو گئی. اصل میں تھکاوٹیں تو ان کو بھی ہوتی تھیں، کام تو وہ لوگ بھی کرتے تھے، ایمان ان کا مضبوط تھا. اور کچھ لوگ یہ بہانہ کر لیتے ہیں بس وہ میں الارم لگانا بھول گیا. کیا صحابہ کے زمانے میں کوئی موبائل تھا، کوئی ٹائم پیس تھا، کوئی الارم نام کی چیز تھی؟ ان کے دل میں اصل میں الارم تھا کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس لیے بیدار ہو جائے. اگر غور کریں بزار کی روایت پہ تو ایک راز کھلتا ہے جس کو ہم سوچنے کے بغیر ہی بول دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ راز بس جی عشاء کی نماز کا وقت تھا تو سب طرف بھاری سا ہو گیا. یوں محسوس ہوا کہ جیسے بی پی شوٹ کر رہا ہے. فجر کو بھی ایسے تو میں نماز نہیں پڑھنے جا سکا.
حدیث کہتی ہے یہ منافقوں کی نشانی ہے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن کے سر بھاری اور بوجھل ہو جاتے ہیں نماز کے وقت۔ وہ لوگ جو عشاء اور شام اور ظہر کی نماز میں 4 سے 5 سے 10 صفیں مسجد میں نظر آتی ہیں، فجر کو کتنی صفیں ہوتی ہیں؟ جس دن جمعے کی نماز جتنے لوگ فجر پہ آ جائیں گے، کہنے والا کہتا ہے اس دن بیت المقدس فتح ہو جائے گا۔ تعجب کی بات یہ ہے، یورپ کی تعریف کریں گے وہ ٹائم کے بڑے پابند ہیں، خود اذان ہوئی ہوتی تو سوئے ہوتے، تعریفیں کن کی کر رہے ہیں؟ کافروں کی، اور خود نماز ہو جاتی ہے اور پتہ ہی کچھ نہیں۔ اور سچی بات پوچھیں، جو اللہ نے فجر کی نماز میں لذت رکھی ہے وہ کسی نماز میں نہیں۔ اس کی وجہ سمجھیے، میں نے ویسے نہیں کہہ دیا، دل کو انسان صبح صبح اٹھتا ہے تازہ دم خالی ذہن، فجر کی نماز میں اس لیے 60 سے 100 آیتیں پڑھنے کا عمل اللہ کے رسول نے پیش کیا ہے۔ یقین مانیے فجر کی نماز میں جو لذت آتی ہے باقی کسی نماز میں جی نہیں چاہتا کہ بندہ اس نماز کو چھوڑے۔ حدیث نے ہمیں رہنمائی دی ہے، صلو قبل المغرب رکعتین، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو۔ پھر فرمایا لمن شاء، جو چاہے ان کو پڑھے۔ صحیح مسلم کی روایت بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کی عادت یہ تھی کہ جب مغرب کی اذان ہو جاتی یبتدرون الی السواری، صحابہ دوڑ کے جلدی کر کے ستونوں کے پیچھے آ جاتے اور رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے۔ باہر سے آنے والا یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ مغرب کی نماز ہو چکی ہے، جو اتنے لوگ جو ہے وہ رکعتیں پڑھ رہے ہیں، بعد کی سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور عمومی روایت یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور جو مسجد میں آئے اس کے لیے ایک تیسری روایت ہے، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اس کو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے۔ تو ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ اگر انسان مسجد میں آتا ہے تو اسے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کوئی بھی نماز ہے اذان اور تکبیر کے درمیان بھی نماز ہے۔ اور تیسری بات 2 روایتوں میں ہم نے سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے پہلے کتنی رکعتیں پڑھا کرو، اور ساتھ صحابہ کا عمل آپ نے صحیح مسلم کا سنا کہ جب صحابہ اذان سنتے تو کیا کرتے؟ فوراً ستونوں کے پیچھے، جب وہ 2 رکعتیں پڑھتے تو آنے والا کیا سمجھتا؟ جماعت ہو رہی۔ ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی۔ کچھ لوگ جو ہیں، اللہ تعالی ہمیں اور سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، ادھر اذان ختم ہوتی ہے ادھر جماعت کھڑی کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ساری حدیثیں پوری ہو سکتی ہیں وہاں؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یا تو اس کی دلیل چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فوراً نماز کھڑی کر لی، تو پھر وہ کام کر لینا چاہیے۔ اگر اس طرح کی کوئی بات نہیں تو پھر یہ 4 حدیثیں ختم ہو سکتی ہیں۔ تو صحیح طریقہ، فجر کی قسم اٹھائی تو کیوں اٹھائی؟ وہ مالک اور خالق ہے، اس کی تو ویسی بات بھی بغیر قسم کے پوری کائنات سے اعلیٰ اور سچی کلام، اس لیے کہ فجر کی نماز یہ فیصلہ کرتی ہے یہ منافق ہے اور یہ مومن۔ کسی منافق کو آپ فجر کی نماز میں نہیں دیکھیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اسقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، 2 نمازیں منافقوں پہ بھاری ہوتی ہیں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ اس لیے بزار کی روایت نے ایک ایسی نشانی بیان کر دی جو ہر ایک کو یاد رہنی چاہیے، الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ منافقوں کی نشانی ہے کہ جن کے سر صبح اور عشاء کی نماز پہ بوجھل اور بھاری ہو جاتے۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للمنافق علامات، منافقوں کی کچھ نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے لا یأتون الصلاۃ الا دبرا، وہ نمازوں میں ہمیشہ لیٹ ہی آتے۔ فجر کی نماز کی قسم اس لیے بھی اٹھائی ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں۔ صبح کی نماز جب ہو رہی ہے فرشتے آ جاتے ہیں، اور رات جنہوں نے گزاری ہوتی ہے انسان کے ساتھ وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ عصر کو یہ واپس جاتے ہیں، نئے فرشتے آ جاتے ہیں۔
جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو اللہ ذوالجلال سوال کرتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ حالانکہ اللہ کے علم میں فرشتے کہتے ہیں من عند عباد لک فی الارض، اللہ زمین میں گئے تھے۔ کیف ترکتم عبادی، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون، اللہ جب تیرے بندوں کے پاس گئے تب بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے صبح کی، جب واپس آئے ہیں تو پھر بھی نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دی۔ فجر کی نماز جس طرح یہ منافق پہ بھاری ہوتی ہے، مومن کے لیے انتہائی راحت کی نماز، خالی و ذہن، کوئی شور نہیں ہو رہا، کوئی کام دھندے کی فکر نہیں ہوتی۔ جتنی لذت کی نماز صبح کی نماز ہے اتنی کوئی نماز نہیں۔ جی نہیں چاہتا کہ انسان اس میں قرآن پڑھتا ہوا رک جائے، کام ہی کوئی نہیں۔ تازہ دم انسان جب اٹھتا ہے اور پھر اللہ نے جس کو ایمان کی دولت سے نوازا ہو، اس کی تو خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ دن کا آغاز ہو رہا ہے، میں سب سے پہلے اپنے مالک کو حاضری لگوا دوں۔ اور کسی نے سچ کہا تھا، شاید کہ کسی کو سمجھ آ جائے، اس نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز پہ اتنے لوگ آنے شروع ہو گئے جتنے جمعے کے دن آتے ہیں، اس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے۔ جو فجر کی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کا ایک راز ہے، من صلی الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی امانت اور ضمانت میں چلا جاتا ہے۔ فلا تخفروا ذمۃ اللہ، اے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ آج دنیا میں کسی کو اگر ضمانت مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے بھی 10 طریقے ہیں کہ ضمانت کے باوجود بھی اس کو ڈیٹین کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ کی ضمانت میں جو چلا جائے، جو اللہ کی رحمت کے سائے میں چلا جائے، اسے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی ضمانت کو توڑا نہ کرو۔ فجر کی نماز با جماعت پڑھا۔ فجر کا وقت ہو جاتا تو آپ اس سے پہلے تھوڑا سا لیٹ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو یہ فجر کی اذان ہوتی تو آپ 2 رکعتیں پڑھتے، تو آپ دائیں طرف اپنے رخسار مبارک کے نیچے ہاتھ رکھ کے لیٹ جاتے۔ کبھی کیا آپ نے بھی؟ ماشاءاللہ۔ گھر میں ہے تو آپ یہ کر لیں، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جس کا گھر ہی مسجد ہے تو یہاں بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ گھر میں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں گھر میں ہی پڑھ کے آتے تھے۔ میں نے یہ جو مسجد کے بارے میں بتائی ہے، ابن دقیق العید نے بحث کی ہے فتح الباری میں، ابن حجر اسقلانی لے کے آئے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں ہیں تو لوگوں کی نماز میں تنگی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ معمول تھا کہ آپ گھر میں جب ایسا کرتے تو پھر وہ لیٹ جایا کرتے تھے 2 رکعتوں کے بعد، اور اس سے یہ بھی ہے کہ اگر وہ پہلے تہجد پڑھی ہے تو کچھ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبركم بشيء اذا نزل برجل منكم كرب او بلاء من امر الدنيا دعا به ففرج عنه، میرے صحابہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت دنیا میں آ جائے یا کوئی بلا کا سامنا ہو جائے تو اگر یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آئے تو اللہ رب العزت اس کی بلا کو دور فرما دیں گے اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا ہے؟ دعا ذی النون، یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ قوم سے ناراض ہو کہ یونس علیہ السلام وہاں سے چل دیے، فظن ان لن نقدر علیہ، اور اس کا گمان یہ تھا کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے، کہ جہاں بھی جائے گا تو ہماری قدرت نہیں ہے۔ فنادى في الظلمات، جو مچھلی کے پیٹ میں جا گرا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس وقت اس نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے،
انی کنت من الظالمین، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا. یہ کلمات انسان اگر اپنی زبان پہ لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ تعالی له. جس مصیبت میں بھی انسان پھنسا ہے، اگر یہ کلمات زبان پہ لے آئے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اس کی مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں. خیر الدواء القرآن، سب سے بہترین علاج جو ہے وہ قرآن ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا عالجیھا بکتاب اللہ، اس کا علاج کرنا ہی ہے تو اللہ کی کتاب سے علاج کرو. حدیث کے الفاظ ہیں اور یہ حدیث ہے سنن ابی داود کی 3896. ایک شخص کے پاس سے اللہ کے رسول گزرے جو دیوانہ اور مجنون ہو چکا، رسیوں سے باندھا ہوا تھا. کس سے؟ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی، انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے اس کو دم کیا، اور صحابی کہتے ہیں فرقیتہ بفاتحۃ الکتاب 3 ایام کل یوم مرتین، میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دن میں 2 مرتبہ اور 3 دن تک دم کیا تو اللہ ذوالجلال نے اس کو شفا دے دی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے مجھے 100 بکریاں دی. دوسری روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جا رہے تھے تو سلیم قبیلے سے گزرے تو وہاں سے آنے والا آئے اور آ کے کہتا ہے کہ ہمارے مرد نہیں ہیں، ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کوئی ہے آپ میں دم کرنے والا؟ تو صحابی کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5737، کہ ایک ایسا آدمی اٹھا، اس نے جا کے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا اور اللہ نے اسے شفا دے دی. اور 40 بکریاں انہوں نے اس شرط پہ دم کیا کیونکہ انہوں نے مہمان نوازی کی نہیں تھی. کہا اب ہم بھی دم ایسے نہیں کریں گے، 40 بکریاں لے کے کریں گے. 40 بکریاں تو لے لی، سوچ بھی پڑ گئے یہ کیا بن گئے. اور تیسری روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی اٹھے، نہ نأذنہ، ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ دم کر سکے گا. وہ دم کر کے آیا، اللہ نے صحت دے دی. پوچھا تم نے کبھی دم کیا؟ کہتا نہیں. تو پھر کیا کر کے آئے؟ کہا سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، دم کر دیے، اللہ نے شفا دے دی. اللہ عز و جلال ہمیں توفیق سے نواز دے.